حکومت نے معاہدہ کرنا ہے امریکہ کے ساتھ، ڈی جی آئی ایس آئی نہیں کرنا۔ آپ اپنے ووٹ بنا رہے ہیں، اس طرح ووٹ نہیں بنتے میرے بھائی، اس طرح ووٹ نہیں بنتے میرے بھائی۔ مجھے پروفیسر صاحب سے پوچھنا ہے، دیکھیں آپ اس طرح جان بھی نہیں چھڑا سکتے، ڈی جی آئی ایس آئی کے پیچھے آپ نہیں چھپ سکتے، آپ اس طرح نہیں جان چھڑا سکتی کہ جناب ڈی جی آئی ایس آئی نے سارا کچھ کہہ دیا ہے۔ ذرا میں بات کر لوں، میرین صاحبہ مجھے ایک منٹ پروفیسر صاحب سے پوچھنا ہے، پروفیسر صاحب سے پوچھنا ہے کہ ان کو جوابات مل گئے ہیں سارے۔ ٹائم دیں، ایک منٹ فریحہ، ایک منٹ ٹائم دیں، کیونکہ فریحہ میں بات کر رہی تھی، آپ نے میری بات ڈسکنٹ، پھر اس طرح تو کام نہیں چلے گا، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں اور میرے آنریبل مہذب جو بھی بھائی بیٹھے ہیں ان کو کہیں کہ اپنی باری میں بات کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کوئی بھی ایسا معاہدہ جو پاکستان کی سوورینٹی، میں کیٹیگورک آپ کو کہہ رہی ہوں، جو پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف ہوگا نہ کبھی کرے گی اور نہ کر سکتی ہے۔ ہم نے کتنے غم دکھ اٹھائے ہم جانتے ہیں، ہم نے بی بی شہید کا قربانی دی ہوئی ہے اور اس وار آن ٹیرر کے سب سے زیادہ دکھی ہم ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ گورنمنٹ جو اس وقت کولوشن میں ہے، نہ ہم نے میڈیا پلے کرنا ہے، نہ ہم نے گیلری پلے کرنا ہے، ہم نے ٹھوس جو ہمارے پاس اس وقت وسائل ہیں اور جو ہمارے پاس لیمیٹیشنز ہیں اس میں رہتے ہوئے ہم نے جمہوری اور آئینی طریقے سے آگے چلنا ہے اور اپنے پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کو تمام سوالات کے جوابات مل گئے تھے کیونکہ طاہر چوہدری صاحب نہیں ایگری کر رہے، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، کیا تمام باتیں سمجھا دی گئی تھیں اندر؟ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بہت سے سوالات کے جوابات نہیں آئے، جوابات غیر تسلی بخش تھے، لیکن بحیثیت مجموعی میں یہ کہوں گا کہ تینوں افراد ہیں جنہوں نے فوج کی طرف سے پریزنٹیشن دیا، اپنی حد تک کوشش کی کہ اپنے ویو پوائنٹ کو دلائل سے پیش کریں، اچھی فضا کے اندر بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیے بنیادی بات کیا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جس بنیاد پر اب تک امریکہ سے تعلقات ہم نے استوار کیے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وار آن ٹیرر ہماری وار نہیں تھی، نہیں ہے، ہم پر مسلط ہو گئی ہے، ہم پھنس گئے ہیں، ہمیں اب اس سے نکلنا، لیکن اب تو ہمیں یہ لڑنی ہے نا، اب تو ہمارے گھر پہ آ گیا ہوا ہے مسئلہ، پھر اب کیا کریں؟ آپ کو اپنی عزت اور اپنی آزادی کا دفاع کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ٹھیک ہے پاور کا اختلاف ہے، اسیمیٹری پاور ہے، لیکن آپ دیکھیے کیوبا نے بھی امریکہ کا 63 سال سے مقابلہ کیا ہے، ٹھیک اس پہ امریکہ کے 10 ممالک نے رجسٹ کیا ہے، ایران نے کیا ہے، نارتھ کوریا نے کیا ہے، کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ عزم کر لیں کہ ہمیں اب اس امریکہ کی غلامی سے نجات پانی ہے، دوستی ضرور رکھے لیکن برابری کی بنیاد کے اوپر، اور ہمیں اپنے مفاد کا تحفظ کرنا ہے جس طرح امریکہ اپنے مفاد کا تحفظ کر رہا ہے، اپنے مفاد کا تحفظ کرنا ہے۔ نام آئے ایک لیٹر کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب کو بھیج دیا گیا ہے، ہمیں اپنی معیشت کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنی معیشت کو درست کرنا ہے اور یہ کلیئر میسج دینا ہے کہ اب ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ میری نگاہ میں جان کیری کے ساتھ جو بات کی ہوئی ہے وہ ڈیویشن ہے، اور جو پارلیمنٹ چاہتی تھی حکومت اس کو آگے نہیں بڑھا رہی ہے، ہمیں اب تبدیلی کے راستے کی طرف جانا ہے۔ میں آخری سوال کروں گی اس سیگمنٹ کا کہ مجھے دوسرا ٹاپک ہے۔ جی آپ نے لیٹر لکھ دیا ہے میری وزیر اعظم صاحب کو، اس لیٹر کی کچھ باتیں ہمیں بتا دیں طاہر چوہدری صاحب۔ جی گزارش یہ ہے جی کہ میں جو امریکی امداد کے حوالے سے پروفیسر صاحب نے بات کیا، میں صرف ایک لائنر اس پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ ہے، یہ بات جو ہے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اگر آپ امداد کے سارے زندہ ہیں، آپ کسی کا لے کے کھاتے ہیں، آپ کبھی بھی سر اٹھا کے جی نہیں سکتے۔ اس کے اوپر ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں آ رہے ہیں اور آپ سے یہی بات پوچھوں گی، بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے پنجاب حکومت، طاہر چوہدری صاحب بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے، میں کیونکہ سیکنڈ سیگمنٹ میں اسی میں بات کروں گی، آپ ہی کے ساتھ کروں گی کہ جو اعلان کیا میاں شہباز شریف نے کہ نہیں امداد کے اوپر چلنا، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، کیا یہ پریکٹیکلی ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ مگر وقفے کے بعد بات کریں گے۔ کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔ پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ شعر ہمیں یوں یاد آیا کہ پاکستان کے ایک نہایت سینئر صحافی نے ہمیں بتایا کہ مئی 1987 میں انہیں وزیر اعظم کی تقریر لکھنے کے لیے اسلام آباد بلایا گیا
ان کی آمد پر وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین بہت خوش ہوئے. پوچھنے پر بتایا کہ اب وزیر اعظم کے مہمان ہیں, اس لیے آج وزیر اعظم ہاؤس میں گوشت پکے گا. عام دنوں میں دال سبزی پکتی ہے اور ہم روز دال اور سبزی کھا کر تنگ آ چکے ہیں. یہ وزیر اعظم محمد خان جنیجو تھے. وہ مارچ 1985 سے مئی 1988 تک وزیر اعظم رہے. محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کی گئی تو انہوں نے سب سے پہلے سندڑی میں اپنے گھر کی آرائش پر سرکاری خزانے سے خرچ ہونے والی رقم جو کہ 2.5 لاکھ روپے تھی واپس کر دی. محمد خان جنیجو نے بچت اسکیم کے تحت صدر سمیت ساری کابینہ اور بیوروکریٹس کو چھوٹی گاڑیاں استعمال کرنے پر بھی قائل کر لیا. بعد میں اسی وزیر اعظم ہاؤس میں منوں کے حساب سے چھوٹا بڑا تیتروں اور بٹیروں کا منو گوشت پکتا رہا. ماہانہ لاکھوں روپے کے مشروب جوس اور سوپ پیے جاتے رہے. قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی ہماری حکومتوں نے بلکہ اپنے وسائل پر انحصار کرنے کے بجائے غیر ملکی امداد اور قرضوں کو لے کر اپنے ہی اخراجات پورے کرنے شروع کر دیے تھے. اور گزشتہ 60 سالوں میں جتنا قرض ہم لے چکے ہیں اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ہر پاکستانی بچہ پیدا ہوتے ہی 57,000 روپے کا مقروض ہوتا ہے. کل پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب حکومت آئندہ غیر ملکی قرضے نہیں لے گی. انہوں نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جب امریکی سینیٹر جان کیری پاکستان کے دورے پر تھے اور پاکستان کو امداد دینے کی بات کر رہے تھے. آئیے دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا کیا. I'm determined to make sure that the kinds of projects that are financed by the Kerry Lugar Berman funds will get on track. ہم نے عزم کیا کہ ہم آج کے بعد غیر ملکی امداد قبول نہیں کریں گے. اسی پہ بات کریں گے. طارق فضل چودھری صاحب, معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی قرضے نہ لینے کی بات بڑی دلکش ہے, بڑی خوبصورت ہے, مگر یہ اس وقت صرف ایک سیاسی بیان دیا گیا ہے. پریکٹیکلی آپ نے سوچا ہے کہ کریں گے کیسے؟ جی میں تھوڑی سی فریہ تصحیح کر دوں گا. آپ جو اپنی ابتدائی گفتگو میں کہہ رہی ہیں کہ غیر ملکی قرضے ہم نہیں لیں گے, جبکہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو آپ نے پریس کانفرنس دکھائی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم غیر ملکی امداد نہیں لیں گے. تو دونوں میں بہت فرق ہے. میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کے اوپر بالکل فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنی ابتدائی تیاری کر لی ہے. جی میں ذرا عرض کرتا ہوں کہ اس میں مسلم لیگ نون کا اور پنجاب گورنمنٹ کا پلان یہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انیشیٹو بنیادی طور پر فیڈرل گورنمنٹ کا تھا. اینی ویز یہ کریڈٹ جو ہے اگر پنجاب گورنمنٹ کو ملا ہے تو میں آپ کو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم کوئی بھی بیرونی امداد کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے کہ اس کے لیے آپ کو اپنی آزادی, اپنی خود مختاری اور اپنی سالمیت کا سودا کرنا پڑتا ہے. جہاں تک بات ہے کمرشل لونز کی, آپ یہ کریں گے کیسے؟ آپ ذرا مجھے بات مکمل کرنے دیں نا. اب ہر ایک جملے کے بعد مجھے انٹرپٹ کریں گی تو میں بات آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کمرشل لونز کا, سافٹ لونز کا, اس میں تو بڑی بڑی حکومتیں لیتی ہیں. خود امریکہ اس وقت $1 ٹریلین سے زیادہ قرضوں کی مد میں جو ہے وہ مقروض ہے. تو اگر ہمیں کہیں سے قرضہ لینا پڑتا ہے جو ہم واپس کریں گے تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ایڈ نہیں لیں گے, قرضہ لیں گے. میں ایک منٹ خورشید صاحب سے پوچھ لوں, وہ اکانومسٹ ہیں, وہ ہمیں زیادہ بہتر سمجھا سکیں گے. خورشید صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا یہ فیزیبلی پریکٹیکل بیان ہے؟ قرضوں سے جو پنجاب حکومت کے فیکٹس ہیں وہ بھی میں, کیونکہ طارق چودھری صاحب فیکٹس کی بات کریں ہمیں بتائیں گے. ہم کچھ بتا دیں کہ 2010 سے 11 کے لیے پنجاب کا بجٹ حجم 580 ارب روپے ہے. حکومت نے ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے 34 ارب 27 کروڑ روپے کا قرض لیا. آئندہ بجٹ اخراجات پورے کرنے کے لیے 40 ارب روپے کے غیر ملکی قرضے درکار ہیں. پنجاب حکومت کے ذمے 390 ارب روپے کا غیر ملکی قرضہ ہے. پنجاب حکومت کل 485 ارب 70 کروڑ روپے کی مقروض ہے. پنجاب حکومت ہر سال 13 ارب روپے غیر ملکی امداد بھی لیتی ہے. 2009 میں سستی روٹی اسکیم کی وجہ سے پنجاب حکومت کو 50 ارب روپے اسٹیٹ بینک سے قرض لینا پڑا. جی پروفیسر صاحب. دیکھیے میری نگاہ میں پنجاب گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے, لیکن اس کے لیے بڑے اہم اقدام کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا. آپ نے اس سے پہلے کہا کہ کیا شاہ خرچیاں ہوتی تھیں. صرف وزیر اعظم اور صدارت کے جو اخراجات ہیں ماہانہ, سالانہ, حتیٰ کہ روزانہ, یعنی 93 کروڑ روپے سالانہ ہے, جس کے معنی یہ ہے کہ 25 لاکھ روپے روزانہ صرف ان دونوں حضرات کے گھر کا خرچہ ہے جو غریب انسان دے رہے ہیں. یہ پوری کی پوری حکومت کے نظام یہی ہے. آپ کو پہلے اپنے خرچوں کو کم کرنا پڑے گا, وہ کم ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک فیصلہ کرنا ہوگا, قربانی دینی ہوگی.
دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی ریسورس موبلائزیشن کرنی ہوگی. ملک میں ریسورسز موجود ہیں. خود ایف بی آر کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ 72% ٹیکس ایویژن ہے. 72%. اس کا معنی یہ ہے کہ 1200 ارب سالانہ کا صرف ٹیکس ایویژن ہو رہا ہے. کرپشن کو آپ لیں تو وہ 300 سے لے کر کے 900 ارب روپے سالانہ تک کا ہو رہا ہے. اچھا یہ قرضے جو ٹیکسیشن کی بات آپ نے بڑی اہم کی. طاہر چودھری صاحب میں آپ سے اس حوالے سے بھی پوچھوں گی کہ پنجاب میں ٹیکس صرف 10% بنتا ہے لیکن جی پروفیسر صاحب میں آپ کے پاس جی بالکل ساتھ ساتھ گڈ گورننس بھی ضروری ہے. اگر آپ میرٹ کی بنیاد پر کام کریں گے, اگر آپ کیپیبل لوگوں کو لے کر کے آئیں گے, اور جس طریقے سے میرٹ کا خون ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ جلد سے نہیں کر سکتے. یہ تینوں باتیں ضروری ہیں. اخراجات کم کیجیے, اپنا ریسورس موبلائزیشن کیجیے, اور ٹھیک جو بھی ریسورسز ہیں ان کا استعمال ہو, تو پھر ہم امداد لینا بند کرنے کا سوچ سکتے ہیں. میں آپ کے پاس آئی ہوں طاہر چودھری صاحب. میں کہا مہرین صاحبہ, یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کیا اس کے اوپر عمل کرے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے؟ فریحہ, میں سمجھتی ہوں محترم چیف منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے بڑی اچھی بات ہے. ارے یہ کتابی بات نہ رہ جائے, کیونکہ آپ نے جتنی باتیں پڑھ کے سنا دی ہیں اور جتنے اس وقت 13 ارب روپیہ مقروض ہے ہر سال لینا پڑتا ہے, ہمارے حالات واقعی مشکل ہیں. مگر اگر یہ فیصلہ ہے تو میں بڑا خوش آئند سمجھتی ہوں, مگر کتنا پریکٹیکل اور کتنا فیزیبل ہو سکے گا یہ دیکھنا پڑے گا. میں نے پھر وہی بات کی کہ یہ وقت گیلری یا میڈیا پلے کرنے کا نہیں ہے. دیکھیے حقائق کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنی غلطیوں کو مانا جائے. آپ کو 2 منٹ مل جائیں گے, ذرا 1 منٹ مجھے بات کرنے دیں. کائنڈلی ڈونٹ انٹرپٹ, مہذب پارلیمنٹیرینز ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اگر ہمیں اپنے آپ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا چیز کٹ کرنی ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ فریز کر دیا گیا ہے. جو یہ بجٹ پہلے ہوا کرتا تھا, اب وہ شاہ خرچیاں اور وہ میلے کھیلے نہیں ہوتے. میں پروفیسر صاحب کی بات پہ بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں مزید کٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بیوروکریسی میں بھی کٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ شاہ خرچیاں جن اداروں میں ہو رہی ہیں, اور اس کے لیے اگر ہمیں دیکھنا پڑے چودھری نثار صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا. پبلک اکاؤنٹس بہت اچھی بات ہے. چودھری نثار صاحب کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا, میں سمجھتی ہوں پنجاب حکومت کی اس سے بڑی بات ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کی بات آ گئی ہے, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک آسٹیریٹی میئرز لیے جا رہے ہیں جس میں بچت کی جائے گی, اسامیاں کم کی جا رہی ہیں پنجاب حکومت میں. تمام جو غیر ضروری ہیں تمام دفاتر کو یہ انسٹرکشنز جا رہی ہیں کہ کوئی نئی گاڑی نہیں خریدے گا, نیا فرنیچر نہیں خریدے گا, کوئی نان ڈیولپمنٹ کام کسی سرکاری دفتر میں نہیں ہوگا. سی ایم سیکریٹری کی طرف آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. سی ایم سیکریٹری کے اخراجات کم ہو رہے ہیں. لوگوں کو نوکریوں سے نہ نکالیں. میں آپ کی ایک مہربانی کہتی ہوں, میں گزارش کرتی ہوں, موظف بن کے مار کو آپ کھا رہے ہیں پوری دنیا سے. میری ایک بات بھی سنیں, آخری بات ہے, پروگرام ختم ہو رہا ہے. ایک گزارش ہے, خدا لوگوں کو نوکریوں سے مت نکالیں. ہم متبادل نہیں, نوکریوں سے نہیں نکال رہے. آپ کو بات میری سمجھ نہیں آئی. نوکریوں سے نہیں نکال رہے, اسامیاں جو آپ کی بات سمجھ آئی ہے, اسامیاں وہ ختم کر کے فیڈرل گورنمنٹ میں چلی جائیں گی. نکال نہیں رہے, کسی کو بے دخل نہیں کر رہے. اچھا, اس کے بعد یہ جی کہ ہم جو متبادل ریسورسز ہیں وہ ہم لے کے آ رہے ہیں, ٹیکس نیٹ میں ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا, ویسے مجھے بڑا افسوس ہے کہ تہذیب کا درس آپ دوسروں کو دے رہی ہیں. میری بات تو سن لے, آدھا منٹ رہ گیا, کہ ہم اس کو ایک چیلنج کی طرح ہم اس کو ایک چیلنج کی طرح لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ this will be a success story. Thank you very much. We hope so. لیکن موڈیلٹیز کو سامنے رکھنا ضروری ہے. طاہر چودھری صاحب, مہرین صاحبہ اور پروفیسر صاحب, بہت بہت شکریہ. ہم آج بات اسی کی کر رہے تھے. مگر آپ کو جاتے جاتے بتاتے چلیں گے, خود شوکت ترین صاحب یہ بات کہہ کے گئے تھے کہ ایف بی آر کے اندر اربوں روپے کے گھپلے ہوتے ہیں. یہ خود آپ کے فائنانس منسٹر نے جب یہ بات کی تو یقیناً ان تمام علاقوں کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. ٹیکسیشن سسٹم پاکستان کا بلا شبہ ریفارم ہونے کے لیے انتظار کر رہا ہے, اور یہیں سے آغاز ہونا بہت ضروری ہے. اب پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. فیروز میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے فیڈ بیک دینا ہے تو ڈو رائٹ ٹو اس آن newsbeat@sama.tv. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.